آداب. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں بنا تھا. 1947 سے لے کے اگلے 53 سال تک ہم مختلف طرح کے مسائل سے نبرد آزما رہے, بحرانوں سے نمٹتے رہے, اور ہماری جو بزرگ تھے, ہم سے پہلے کی نسل کے صحافی, ان کا ایک ہی پرابلم تھا کہ بات نہ سنی جاتی ہے نہ کہنے کی آزادی ہے. وہ جلوس نکالتے تھے, جو انگریز دور کے ظالمانہ قوانین تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی جاری رہے, اور ان کو مزید شکنجہ کسا گیا مارشل لا دور میں اور غیر مارشل لا دور میں بھی, اس کا وہ نشانہ بنتے رہے. تو ہمارا بڑا خواب ہوتا تھا, ہماری بڑی حسرت ہوتی تھی, اور ہم ان کی باتیں سن سن کے یہ سوچتے تھے کہ یار پاکستان میں ایک دن کبھی ایسا بھی آئے گا کہ جب میڈیا آزاد ہوگا, جب ہم اپنی بات کہہ سکیں گے اور بات کہنے کے بعد بھی آزاد رہ سکیں گے. خدا نے شاید سن لی ہماری. سن 2000 میں آئرنی یہ ہے کہ ایک فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے دور میں اچانک ایک دن خبر ملی کہ صاحب کوئی بھی آدمی لائسنس لے سکتا ہے, پرائیویٹ چینل کھول سکتا ہے, جاؤ تم آزاد ہو, تم پہ کوئی قدغن نہیں. لہٰذا جیسے پیاسی زمین میں اچانک سے طرح طرح کے قسم قسم کے پھول کھل اٹھتے ہیں, پاکستان کی جو پیاسی زمین تھی میڈیا کی, اس میں بھی ہر طرف کھمبیاں, پھول, جنگلی پھول, سدھائے ہوئے پھول, ہر طرح کی چیزیں جو ہیں ایک گل گلزار نظر آنے لگا. اور پھر نوکریاں ملنی شروع ہو گئیں, جس کو تھوڑا بہت بھی تجربہ تھا, نوجوان لڑکے لڑکیاں سب جو ہیں آنے لگے, ہر طرف بہار چھا گئی. ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہا کہ بھیا صبح ہوتی ہے, پھر اس کے بعد دوپہر ہوتی ہے, پھر شام ہوتی ہے, اور پھر رات بھی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ صبح ہی رہے گی. یہ صبح تقریباً 15 برس تک آف اینڈ آن چلتی رہی. لیکن پھر ظاہر ہے کہ جس طرح دن ڈھلتا ہے, عمر ڈھلتا ہے, انسان ڈھلتا ہے, وہ سنہری دور بھی ڈھلتا ہے. 2015 کے بعد سے بالخصوص چیزیں ٹائٹ ہونی شروع ہوئیں, اور آج یہ حال ہے کہ چینلوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں, کہاں جائیں. تنخواہیں وہ دے نہیں پا رہے, کٹوتیاں ہو رہی ہیں. اب یہ نوبت آ گئی ہے پہلی بار کہ جو مشہور چینلز تھے ان میں سے بھی ابتدا ہو گئی ہے بند ہونے کی. کل ہی مطیع اللہ جان کا ایک ٹویٹ آیا کہ وقت نیوز بند ہو گیا ہے, اس کے پاکستان میں جتنے بھی دفاتر تھے وہ بند ہو گئے ہیں, اور پورا عملہ جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے. جو چینل باقی ہیں وہ جاں بلب ہیں, اور اب تو حالات اتنے دگرگو ہو گئے ہیں کہ خود جو صحافی کام کر رہے ہیں ان چینلوں میں, وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں. مثلا ایک صحافی نے کچھ اس طرح کے اپنے جذبات کا اظہار کیا سوشل میڈیا کے تھرو, ذرا بتائیے گا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اربوں روپے کما کے دیے. ہم نے مشرف دور میں ماریں کھائی, انہی کے لیے ماریں کھائی. نو ڈاؤٹ ہمیں اس کی یہ تنخواہ دیتے تھے, لیکن لاکھوں میں نہیں تھے دیتے, ہزاروں میں دیتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے اب تک اپنے گھر نہیں بن سکے, لیکن انہوں نے ہمیں فاقہ کشی پر مجبور کر دیا ہے. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, نہ اپوزیشن کی جانب سے نہ حکومتی کسی رہنما کی جانب سے ایسا کوئی بیان آیا ہو کہ جو مالکان کو یہ کہا جائے کہ جی ان غریبوں کا معاشی قتل جو ہے وہ بند کریں. مالکان سے یہ درخواست ہے کہ جن کو آپ بہت زیادہ تنخواہیں دے رہے ہیں ان کی تنخواہیں کم کر لیں, اور ان غریبوں کو واپس لے آئیں تاکہ ان کے چولہے بند نہ ہو. کئی بچے اسکولوں سے محروم ہو جائیں گے, ان کی ایجوکیشن ختم ہو جائے گی. کہاں گیا نیا پاکستان؟ یہ لاہور کی ویڈیو ہے. یہ نوید رضوی صاحب ہیں جن کا تعلق اب تک جو چینل ہے اس سے بتایا جاتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ یہ مالکان کو ہی دوش دے رہے ہیں کہ مالکان جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں دے رہی. ظاہر صحافی کا تعلق مالک سے ہوتا ہے. مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اگر حکومت جو ہے ہمارا گلا گھونٹے کے اشتہارات نہیں دے گی, جو پیسے واجب الادا ہیں وہ تک نہیں مل رہے, تو ہم آپ کو کہاں سے تنخواہیں دیں گے. تو اس چکر میں چکی کے دونوں پارٹوں میں ظاہر ہے کہ الٹیمیٹلی صحافی اور میڈیا کے دوسرے لوگ پستے ہیں. یہ پستے ہیں ویسے تو نیچے کے طبقے والے. اچھا, جو ٹاپ اینکرز ہیں وہ بہت کم پستے ہیں. وہ برہمنوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے, لیکن صحافی بھی ظاہر ہے کالی پٹیاں بھی باندھتے ہیں, بینر بھی لگاتے ہیں. اور آج تو پارلیمنٹ میں بھی کچھ تماشا ہوا ہے. مبشر, آپ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟
اب آج جو پی ایف یو جے ہے اور آر آئی یو جے راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، ان کے جو لیڈران تھے وہ پارلیمان کے سامنے جمع ہوئے اور وہاں پر انہوں نے پکوڑے لگائے علامتی طور پر یہ دکھانے کے لیے کہ صحافیوں کی حالات جو ہے وہ خاصے دگرگوں ہیں، بہت سے صحافی نوکریوں سے فارغ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کی کہ بیل آؤٹ کیا جائے، ساتھ ہی مالکان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ کو تنخواہیں دینی چاہیے، جیسے آپ نے بھی تذکرہ کیا۔ اپوزیشن والے حزب معمول وہاں آئے اور ان کی مزاج پرسی کر کے اور ان کے حق میں 2-4 نعرے لگا کر کے چلے گئے، مگر جو حالات ہیں وہ سدھرنے والے تو ہے نہیں۔ تو اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم اس پر ہی بات کریں گے، میرے خیال میں زرار سے ہم شروع کر دیتے ہیں کہ چنک جو ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، میں ایک چیز واضح کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے اب ماتم کرنے والے ہیں کہ جی یار یہ میڈیا کے بڑا ظلم ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، جو آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک چیز کے بعد ہم یہی بول دیتے ہیں نا کہ جی حکومت کو کچھ کرنا چاہیے، تو ہاں آپ درست سمجھ رہے ہیں، کچھ حد تک ہم یہ باتیں بھی کریں گے، لیکن اس سے آگے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر کیا ہمیشہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا، یا میڈیا والے، ہاں کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کہے، آپ اس کے گلے کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، لیکن جب آپ پر بات آتی ہے ہاں تو آپ بڑے معصوم ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چھوٹے سے بچے ہیں، ہمیں جب تک۔ اچھا، میں تمہیں ڈیویٹ نہیں کر رہا، میں صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں بطور ناظر کہ ہم ہر دنیا کا جو بھی پرائیویٹ، آپ تو آئی بی اے سے ماشاءاللہ پڑھے ہوئے، جو بھی پرائیویٹ پروجیکٹ ہوتا ہے یا نہ بھی ہو، اس کی ایک فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے، آمدنی کیا ہوگی، اخراجات کیا ہوں گے، سسٹینیبلٹی کیا ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر سب کچھ ٹھپ ہونے لگتا ہے تو بیک اپ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ بالکل۔ تو یہ سارے جو پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا تھا، اس کا کوئی بیک اپ پلان بھی تھا یا صرف ہیروئن کے ٹیکے پہ گزارا تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ کوئی بیک اپ پلان تھا، میں پہلے ہیروئن کے ٹیکے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کتنا بڑا ٹیکہ ہے یہ، اور اس ٹیکے کو ہماری مراد ہے سرکاری اشتہارات، سرکاری اشتہارات، کیونکہ اکثر آپ دیکھیں تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جی جب تک حکومت سے اشتہارات نہیں ملیں گے تو یہ میڈیا اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ میڈیا کو سسٹین کرے؟ اگر کسی اور انڈسٹری جو پروفیٹیبل نہیں ہے اس کو سبسڈی مل رہی ہے تو سب سے پہلے ہم ہی چیختے ہیں کہ جی یہ کیا وائٹ ایلیفنٹ آپ نے پالے ہوئے ہیں، آپ پی آئی اے کو اتنے کیوں پیسے دے رہے ہیں؟ تھوڑی سی گھوم پھر کے اگزامپل دیا ہے، لیکن آپ بیسک کانسیپٹ سمجھ گئے ہیں۔ کتنا بڑا ٹیکہ تھا یہ؟ بقول فواد چودھری، ٹھیک ہے، یہ اعظم سواتی صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کتنے، یہ اعظم سواتی گائے والے، اب ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے ایک سوال پوچھا ان سے کہ یار کتنے اشتہارات دیے گئے ہیں پچھلے دور میں ٹو دا میڈیا؟ تو اکارڈنگ ٹو فواد چودھری 6 بلین روپیز، کروڑوں اربوں میں کتنا بنتا ہے؟ کتنا بنتا ہے مبشر؟ کتنے ہیں یار؟ اچھا، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 55 سے 60 ارب جو ہے گزشتہ حکومت میں ہی ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں 6 بلین کتنا مختلف چینلز کو، 6 بلین 6 ارب، 6 ارب، اور وہ کہہ رہے ہیں 55 سے 60، نہیں وہ کہہ رہے ہیں 55 سے 60 ارب روپیہ میرا خیال تھوڑا زیادہ ہے، 60 بلین میں، ہاں 60 بلین نہیں، اس پر جو ہے، اچھا سن تو لیں، جی تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں سے جو ہے 41 بلین جو ہے، اور وہ جو ہے وہ الیکٹرانک کے لیے گیا، ریسٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل اور پرنٹ کے لیے گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جب پاناما کیس چل رہا تھا، وفاقی حکومت اور جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے صرف پاناما کیس جب چل رہا تھا اس دوران 15 ارب روپے کے اشتہارات دیے تمام چینلز کو، اور جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جیسے اخبارات ہیں یا جو ڈیجیٹل والے ہیں جیسے ڈان.com اور دوسرے ویب پورٹلز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے اس حد تک پچھلی حکومت نے اب اس کو آپ عادت خراب کرنا کہہ لیں یا آپ کو اوور سپینڈنگ کہہ لیں۔ اچھا چلیں یہ دے دیے، ایک منٹ میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں کہ یہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا تو خزانہ نہیں تھا یا اب پی ٹی آئی کا تو خزانہ نہیں ہے، یہ اشتہارات حکومت نے جاری کیے تھے، بھلے کسی کی بھی تھی اور آج بھی کسی کی حکومت ہے، تو اس وقت آپ کی کیا اطلاع ہے کتنے پیسے میڈیا ہاؤسز کے پھنسے ہوئے ہیں جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں دو گے تو ہم آگے تنخواہیں دیں گے؟ سر ابھی جو بات ہوئی ہے حکومت سے تو میرے خیال میں تقریباً
1.5 अरब के लगभग ये पीटीआई हुकूमत ने कहा है कि हम रिलीज़ कर देते हैं, जबकि जो ड्यूज़ हैं वो मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, 15-20 अरब रुपए के हैं या शायद उससे भी ज़्यादा होंगे। लेकिन इस हुकूमत का ये कहना है कि हम 1.5 अरब तक जारी कर सकते हैं और बाकी जो इश्तिहारात हैं उनका हम ऑडिट करवाएंगे, और अगर ऑडिट में ये बात साबित हो जाती है कि वो किसी को नवाजा गया उसमें या वो उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो उस पे मसला होगा। तो अभी तक जो तय हुआ है वो यही है कि तकरीबन 1.25 से 1.5 अरब रुपया वो जारी किया जाएगा। ये तो कुछ भी अच्छा, तो मतलब मैं ना ही समझूं ना, तकरीबन ना ही समझूं। अच्छा, एक तो ये ड्यूज की बात है, इस पर भी आता हूं। हुआ क्या है कि 17 सितंबर को एक नोटिफिकेशन जारी की गई फेडरल गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा कि हम एक कंटेंट कमेटी बनाएंगे जिसमें जाहिर है फवाद चौधरी साहब होंगे और जो और कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, इस तरह वो भी होंगे। अच्छा, ये काम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि किसको इश्तिहारात जाने चाहिए और कितने। अच्छा, अब इस पर एक सवाल ये ज़रूर उठता है कि आपका क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, अभी तक तो हमने कुछ नहीं देखा ना। क्या उन्हीं को मिलेंगे पैसे जो आपकी लाइन को टो करते हैं? देखो, फिर ये एक ब्राइबरी हो जाती है। पैसे उसको मिलते हैं भाई जो पैसे लेने का एक्सपर्ट हो। अब ये एक अलग बात है, ठीक है। अब आते हैं हम टीके पे। अब जैसे वसत आपका इशारा यहाँ ही था कि कॉन्ट्रैक्ट तो साइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तो नहीं हुआ ना, वो तो प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जिसके साथ भी हुआ है। आप दोनों को याद होगा कि पाकिस्तान के साथ हुआ, बल्कि पाकिस्तान के साथ हुआ आप। लेकिन आप इसकी अच्छा है, इसकी दूसरी साइड भी है कि आप दोनों को याद होगा कि पैनामा केस के दौरान हमने अक्सर बात की थी कि ये जो आप इश्तिहार बार बार चला रहे हैं कि जी हम बेगुनाह हैं, हम बेगुनाह हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एड्स तो नहीं लग रहे, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एड्स लग रहे हैं। हालांकि पेमेंट हुई थी गवर्नमेंट अकाउंट से, यानी कि हमारे ही पैसे गए थे उसके अंदर। जारी तो महकमा इत्तलात ही करता है ना भाई। लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। अब जो पैसे ड्यू हैं, अच्छा वो तो एक तरह से आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, मेरा ख्याल है वो आपको देने चाहिए। आगे बात करते हैं कि क्या ये मॉडल कितना फीजिबल है कि आपकी मीडिया सिर्फ और सिर्फ इस कैश इंजेक्शन की वजह से ही खड़ी हो। क्या हुकूमत की ही ये जिम्मेदारी है कि वो मीडिया को जिंदा रखें? अब जैसे मजहर अब्बास साहब हमारे दोस्त और साथी हैं, तो उनकी भी ट्वीट आई थी वक्त न्यूज़ के बारे में, और जाहिर है देखें किसी की जॉब जा रही है, हमें दुख हो रहा है, और हमें ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि ये हमारे साथ भी हो सकता है, बेरोजगार साथियों की तादाद बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे हमें बहुत एक पर्सनल भी फर्क पड़ता है क्योंकि जब इतने लोग मार्केट में होते हैं दाम गिरने लग जाता है। अगर बंदा ऑनेस्टली बात करे, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो एडिक्शन है, ये क्या एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है या नहीं? और जब आपने चैनल शुरू किया था तो क्या आपके जहन में यही था कि जब बैसाखियां होंगी तो मैं चैनल चलाता रहूंगा, बैसाखियां हट गई तो मैं चैनल नहीं चलाऊंगा? अगर ये बिजनेस मॉडल था तो इस पे ही बात करेंगे। सलाम है ऐसे बिजनेस मॉडल। एग्जैक्टली, वो वक्फा ले लें। वेलकम बैक। बात ये हो रही है कि मीडिया पे इस वक्त जो हालात हैं उसके अपने खुद कितने पैदा करदा हैं और ख़ारजी अवामिल जो हैं उसके कितने ज़िम्मेदार हैं। हम ये बात भी कर चुके हैं कि जो भी बिज़नेस मॉडल होता है या जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी फिजिबिलिटी देखी जाती है कि सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिट लॉस जो है पॉसिबली क्या होगा। इसके अलावा कई बिज़नेस मॉडल भी होते हैं फिर और उसमें मोटे मोटे जो इस वक्त दुनिया में है, एक तो है कि प्योर पब्लिक सर्विस मीडिया या सरकारी मीडिया जिसे कह लें। मसलन जैसे उसकी सबसे ग्लेयरिंग मिसाल BBC है, जिसे पार्शली फॉरेन ऑफिस से फंडिंग मिलती है और बाकी लाइसेंस फ़ी भी उसे जाती है, उसके बदले वो कमर्शियल इंटरेस्ट जो हैं उनसे बचा हुआ है। फिर जो है सेमी प्राइवेट मीडिया, जैसे मैं अल जज़ीरा की मिसाल दूंगा कि हुकूमत कतर जो है वो किसी हद तक उसकी मदद मुझे नहीं मालूम कि किस शक्ल में करती है, लेकिन वो ये है कि भाई तो पूरी दुनिया में जो मर्ज़ी करता, फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे बारे में थोड़ा एहतियात से काम लेना। तो मैं इसे सेमी प्राइवेट कैटेगरी में रख लाऊँ। फिर जो है रेंटल मीडिया कि जिसने
کہا جہاں پہ دیکھی توا پر آت وہیں بتا دی ساری رات, کہ زرار صاحب نے جو ہے کچھ مال لگا دیا یا میں نے لگا دیا تو بس اس طرح ہوگا. اس کی بھی کئی مثالیں ہیں. اچھا پھر ہوتا ہے ایسا میڈیا, پھر ہوتا ہے پرائیویٹ میڈیا جو کہ آپ کے سامنے مثالیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. پھر ہوتا ہے ایسا کنٹرول میڈیا جو آزاد میڈیا کے بھیس میں ہو, جس کے لیے مثالیں ریڈیو فری لے سکتے ہیں, وائس آف امریکہ لے سکتے ہیں, یا پھر اب میں جو ہندوستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بالکل. اچھا اس سے پہلے ٹھیک ہے نا, اب فرض کریں کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں, ٹھیک ہے, مطلب I can't stand you, لیکن آپ مجھے اگر 2-3 کروڑ روپے پکڑا دیں گے جب مجھے ضرورت ہے, میرا دل نرم ہو جائے گا. میں نفرت آپ سے پھر بھی کروں گا, لیکن میں شاید بھری بازار میں آپ کی بےزتی نہ کروں. تو یہ تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ضرور آتا ہے جب حکومت کی طرف سے آپ کو بہت زیادہ فنڈنگ مل جاتی ہے. مے بی کچھ اداروں میں آپ تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا, کچھ اداروں میں ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ٹو دا اینکرز, ٹو دا جرنلسٹ, ٹھیک ہے. اچھا آج کا جو دور ہے, اب ٹرمپ کی مثال لے لیں, وہ پریس کانفرنسز نہیں کرتا, وہ ڈائریکٹ ٹویٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت نے بھی یہی سوچا ہے کہ جی وائی ڈو وی نیڈ دا میڈیا اپنے موقف پہ بیان کرنے کے لیے, ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ہم پریس کانفرنس کریں گے, انہوں نے تو ویسے ہی کور کرنا ہے, اس کے ہمیں اضافی پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے. اچھا اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, وہ دور اب چلا گیا ہے. اب بڑی سیریسلی میڈیا کو سوچنا ہوگا کہ اپنے آپ کو فیزیبل کیسے کرنا ہے. اچھا پروز آف گورنمنٹ فنڈنگ یہ ہے کہ کم از کم فائدے کیا ہیں, فائدے کیا ہیں؟ فائدے یہ ہیں کہ کم از کم آپ کی اپنی حکومت فنڈ کر رہی ہے. جب ایک دم وہ ٹیکہ ودرا ہوتا ہے تو بہت لوگ اپنا موقع بھی ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اب میں فار ایگزامپل آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے انڈیا کی بات کی, ٹھیک ہے. وہاں پر کیا ہوا ہے کہ جو آپ کی جو لارج کارپوریشنز ہیں جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں, انہوں نے میڈیا گروپس کی اونرشپ میں بھی آ گئے ہیں. صحیح. ان کا کام ہے زیادہ حکومت سے, تو جو میڈیا میں جو لائن آئے گی وہ بھی پرو گورنمنٹ لائن آئے گی. بڑی ایک مزیدار یہاں بھی کم و بیش وہی, یہاں پر بھی سر یہاں پر تو اور گیم ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لوگ اکثر جب بات ہوتی ہے کہ یار آپ پہ بڑے دباؤ ہوگا, آپ پہ بڑی سینسرشپ ہوگی, اچھا کچھ حد تک ہوتی ہے, کچھ ایڈوائس بھی ملتی ہے, کچھ لائنز ہیں جن کو آپ کراس نہیں کر سکتے. میں کھلے عام یہ بات کہہ رہا ہوں. جو لوگوں کو نظر نہیں آتی نا کہ آپ کے جو ریگولر ایڈورٹائزرز بھی ہیں ان کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی کوریج پر. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ چیف جسٹس نثار صاحب, ٹھیک ہے, پانی کے بحران پر ان کا بڑا فوکس, ٹھیک ہے. اچھا ان کا کوئی بھی آبزرویشن آئے, چاہے وہ آدھا سینٹنس ہو, جو بھی ہو, وہ بریکنگ ہوتی ہے. ان کا کوئی بھی دورہ ہو, ہسپتال چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ بھی بریکنگ ہوتی ہے. کیمرے ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ خبر دیکھی ہے ٹی وی پہ کہ ایک بہت بڑی منرل واٹر کمپنی کا فورینزک آڈٹ آرڈر کیا ہے؟ صرف ایک انگریزی اخبار میں آئی ہے, ایک نجی انگریزی اخبار میں آئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, پوری دنیا میں. اچھا ہم اس پہ تو چیختے ہیں کہ سرکاری پریشر اتنا ہے اور حکومت اشتہارات کے بعد بھیس میں یہ دباؤ ڈال رہی ہے اور یہ ہم سے کام نکلوانا چاہتی ہے, لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہم پہ کتنا دباؤ ڈالتا ہے اپنے اشتہارات کے بدلے. دیکھیں اگین نا, اگر آپ کسی سے پیسے لے رہے ہیں آپ ان کو کچھ دے بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی تو میں آپ کو ابھی اس بریک کے بعد ایک مزیدار قسم کا کلپ میں آپ کو کوبرا پوسٹ کا ایک بریک لیتے ہیں, اور پھر بریک کے بعد آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دکھاتے ہیں. نہ باپ نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. پیسے کا کیا اثر ہوتا ہے میڈیا پر, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. شاید آپ نے اس بات پر غور کیا ہو کہ جن چینلز پر بیریا ٹاؤن کے اشتہارات چلتے ہیں ان چینلز پر بہت کم آپ نے شاید دیکھا ہو کہ بیریا ٹاؤن کے خلاف جو کیس ہے یا بیریا ٹاؤن کے خلاف جو الزامات ہیں ان کی کوریج تقریباً زیرو ہی ہوتی ہے. ہاں اگر بیریا ٹاؤن میں ایک ڈائلسس سینٹر کا افتتاح ہو تو وہ بریکنگ نیوز ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, اور پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, چھوٹی سی معیشت ہے, اور ظاہر ہے ہماری میڈیا بھی چھوٹا ہے. ہمارے جو بہت بڑے پڑوسی ہیں بھارت, وہاں پر کیا ہو رہا ہے بڑے مزیدار ہے. اسی سال کوبرا پوسٹ ایک ویب سائٹ ہے, اور یہ تہلکا ٹائپ ویب سائٹ ہے, یہ اسٹنگ آپریشنز کرتے ہیں. تو اس کے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹر بھیس بدل کر گئے کہ میں اتل اچریا ہوں, اور میں نام اس نے نہیں لیا لیکن میں کسی ہندوتوا ٹائپ آرگنائزیشن کا حصہ ہوں,
اور وہ گئے تمام جو ٹاپ میڈیا گروپس ہیں، ٹائمز ناؤ، انڈیا ٹوڈے، ہندوستان ٹائمز، اور ان کو کیا پچ کیا، ایک پلان پچ کیا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہندوتوا ایجنڈا کو پروموٹ کریں. اور ٹائمز ناؤ کو تو 500 کروڑ روپے کی آفر دی. 500 کروڑ مطلب سٹار پلس کا ڈرامہ ہے یہ. ہاں، اور وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی تھی یہ کہ جی اب وہ کہتے ہیں، اچھا ٹائمز گروپ والے کیا کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم ریلیجس کوریج کریں گے، وہ ہوگا اشتہار لیکن ہم اس کو خبر کی شکل میں پیش کریں گے. اچھا، ایک میں آپ کو کلپ دکھانا چاہتا ہوں اور یہ ہے اونیش بنسال، ایسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ HT میڈیا یعنی ہندوستان ٹائمز میڈیا. جو رپورٹر ہیں جو بھیس بدل کر گئے ہیں وہ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سے ہمیں یہ چاہیے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ذرا سنیے. میرا آپ کو پرسنل سجیشن یہ ہے دیٹ آئی ایم شیور میڈیا اسٹریٹجی از اے ویری ویری بگ پارٹ آف سن اسٹریٹجی. تو you should attack in two ways. One is tying up with media houses. So if you are giving me a couple of crore rupees, right, to talk positive about you, right, so automatically my editorial is under pressure, not to go deep negative. بیلنس یا تو بیلنس کرے گا یا نیگیٹو نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب لگاتار فنڈس کا فلو بنا رہتا ہے تو اس میں اینڈ وین یو آر کنیکٹنگ ود می آئی ایم کنیکٹڈ ٹو دا سینئر موسٹ مینجمنٹ. بٹ یو نو بینگ این امپلائی آف دا آرگنائزیشن آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو از ون روٹ از کیپ فنڈنگ دا میڈیا ہاؤس. سو اگر ہم ایک پازیٹیو چیز کے لیے فنڈ کر رہے ہیں دے ول ریفرین فرام بینگ ڈیپ نیگیٹو, بٹ دے کانٹ اگنور نیوز. ٹھیک ہے, اس کو ہشپ کر دیں, ہلکا لو ٹون دے دیں. دس از ون. مطلب جو بھی ہوگا اگر کوئی بری خبر بھی آئے گی اس کو ہم ٹون ڈاؤن کر دیں گے. اچھا, گلوبل لیول پر سعودی عرب نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ پورے افیئر میں جو عرب میڈیا ہے اس کی لائن پرو سعودی تھی, کیونکہ وہ فنڈ کرتے ہیں, ان کو خرید لیتے ہیں. تو یہ ایک پاسبل نیگیٹو ہے, اگر حکومت آپ کی فنڈنگ بند کر دے تو کہیں نہ کہیں سے فنڈنگ آپ کو ملے گی اور پھر آپ کو ان کے ایجنڈے کے مطابق کام کرنا ہوگا. بڑی مزیدار ڈیبیٹ ہے. جی مبشر, میرا یہ خیال ہے ذرا کہ حکومتی اشتہارات ملے نہ ملیں, لیکن میڈیا نے اپنے آپ کو ایوالو نہیں کیا. 2002 سے جب سے چینلز آئے ہیں میرے خیال میں ہماری کن پٹی پر یا تو اشتہارات کی بندوق تھی, یا ہمارے اوپر سیلف سینسرشپ کی بندوق تھی, یا ہمارے اوپر دوسرے ایسے پریشرز تھے. مثلاً آپ کو یاد ہوگا کراچی میں الطاف حسین صاحب کے 3 گھنٹے کے خطاب چلتے تھے نان سٹاپ, اس کے لیے اشتہارات بھی گرتے تھے کیونکہ وہ بندوق ہماری کنپٹی پر رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے ملک ریاض صاحب کی آپ نے مثال دے دی. وقتاً جو ہمارا کانٹینٹ ہے, SCCP پاکستان کا ادارہ ہے جو مونوپلی کنٹرول کرتا ہے, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. ہر روز وہ ملٹی نیشنلز کو فائن کر رہا ہوتا ہے, ان کی جو ڈسیپٹیو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے. کبھی آپ نے اس کی خبر دیکھی؟ جو سیل فون کمپنیز ہیں, اس طرح ملٹی نیشنلز ہیں, سب کے بارے میں, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ڈرگ کمپنیز ہیں, واٹر کمپنیز ہیں, یہ بالکل پیٹرولیم پروڈکٹس کی کمپنیز ہیں. جی بالکل. اور اس کے ہم نے جو الیکٹرانک میڈیا کو یوز کیا سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے, چاہے وہ غداری کا سرٹیفکیٹ ہو, توہین مذہب کا سرٹیفکیٹ ہو. تو سر اس کے مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے میڈیا میں ٹریننگ کا کانسیپٹ نہیں رہا. آپ سے اس دن بھی بات ہو رہی تھی, ڈاکیومنٹری آپ نے آخری دفعہ کس چینل پر کب چلتے ہوئے دیکھی؟ پاکستان میں 9/11 کے بعد دنیا کے بڑے بڑے واقعات ہوئے. اسامہ بن لادن کی ہلاکت, آپ مجھے بتا دیں کہ ایک ڈاکیومنٹری یا اسپیشل رپورٹ پاکستانی میڈیا میں کسی نے جا کر کے وہاں کی, یا اس پہ کسی نے کتاب لکھی؟ نہیں ہوا. اور میڈیا میں ڈسکس ہوا بہت ایک کنٹرولڈ وے میں. تو میرے خیال میں میڈیا نے اپنی اتھارٹی کو خود لوز کیا ہے. دیکھیں, انفارم ہمارا جو تعلق ہے وہ تو لوگوں کو انفارم کرنا ہے. اور یہ جو پولرائزیشن آئی ہے کہ جو میڈیا میں ہم آپ جیسے جو بھی منہ کھولتا ہے تو ویور کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب یہ کس جماعت کے ساتھ ہے, اس کے ویوز کیا ہیں. اتنا زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہے. کچھ چینلز ہیں وہ حکومت گرا رہے ہیں, کچھ حکومت سنبھال رہے ہیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی رہی نہیں. ہم لوگوں نے
جو نئے بچے آ رہے ہیں, بچیاں آ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی ٹریننگ کا بندوبست نہیں ہے. وہ سب کچھ صحیح ہے, وہ بالکل آپ کی بات بجا ہے, لیکن اس کی پروفیٹیبلٹی کے ساتھ اتنا شاید لنک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے, دیکھیں کوالٹی جب تک آپ نہیں دیں گے ویور کو, کوالٹی نہیں دیں گے, مبشر یہ بہت ہی معصوم آرگومنٹ ہے, اس لیے کہ دیکھو آج ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیا از اے مشن, ہم کہتے ہیں میڈیا از این انڈسٹری. اچھا, انڈسٹری کے اپنے جو ہے ضابطہ اخلاق, لاس اینڈ پروفٹ اور مروت اور غیر مروت والے ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں, اور اسی حساب سے جو ہے انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے. تو جو مشن ہوتا ہے اس میں فیکٹری میں کل پرزوں کے طور پہ نہیں یوز کیا جاتا لوگوں کو, لیکن آج جو انڈسٹری ہے اس میں ہم کل پرزے ہیں بیسیکلی. ہاں نہیں, اب دیکھیں, اب مطلب بالکل ہیں وسعت صاحب, لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پر کیوں جانا شروع کیا, کیونکہ خبر آپ کو اب سوشل میڈیا پر ملنی شروع ہو گئی, اور ریگولر میڈیا نے اس کو اور یہ پاکستان کا فینومینا نہیں ہے, زرار نے انٹرنیشنل پرسپیکٹو بتایا ہے, پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے, مگر ہمارے ہاں جو ہے ایڈیٹر کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اس کا لیکن مبشر وہ سب کچھ صحیح ہے. دیکھو یہ آرگیومنٹ بنتی ہے اگر آپ فار ایگزامپل ایک چینل دینے کے لیے اپنی جیب سے پیسے دیکھنے کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہو. آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ, جو کنٹینٹ کی بات ہے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں پروفیٹیبلٹی کی. بیکاز دیکھیں اب ہم مطلب بہت زیادہ کیا ہم سرخے تو نہیں ہے نا یار, ٹھیک ہے, اٹ از اے بزنس, مجھے سیلری ملتی ہے تو میں کام کرتا ہوں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مطلب صرف پیشن کے لیے کام کر رہا ہوں اور میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں, تو ایسا نہیں ہے. کیک میں سے حصہ نہیں ملے گا تو وہ چینل جو ہے نہیں چلے گا. اس سب صورت یہ بھی ہے. پوائنٹ از کہ اٹ ہیز ٹو میک اے پروفٹ, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی صرف پیشن کے لیے تو کام نہیں کرتا نا یار. کوئی ڈاکٹر ہے, بالکل ہی وانٹس ٹو سیو لائف, دیکھو اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے, صحیح ہے, اپنی جگہ. ہمارے یہاں 2-3 ڈسٹورشنز بھی آ جاتی ہیں, کیونکہ بہت وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے, اور وہ میڈیا میں اس لیے آتے ہیں ایز چینل اونرز, اس لیے نہیں کہ وہ پروفٹ بنائیں یا وہ کوئی صحافت کو آگے لے جانا چاہ رہے ہیں, نہیں, بالکل نہیں. وہ انفلوئنس جنریٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. بالکل, اور اس طرح کی بہت مثالیں ہیں ہمارے سامنے, اور ان کو نہیں پرواہ کہ یار اگر تھوڑا سا لاس بھی ہو جائے وہ ان کی باقی پاور سے اکانومی بڑھتی ہے, اکانومی سے پاور بڑھتی ہے. ایگزیکٹلی دیٹ. سو یو سی دیٹ از دا تھنگ. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی حکومت کو یہ کرنا چاہیے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے, میری نظر میں یار حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انڈسٹری کو زندہ رکھے. اور فرض کریں کہ آج حکومت 100% ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور کہتے ہیں یہ جائے, تو کیا بند ہو جائے گی؟ تو کیا یہ انڈسٹری فلیٹ ہو جائے گی؟ اگر یہ انڈسٹری فلیٹ ہو جائے گی تو کیا یہ انڈسٹری پانی پہ کھڑی ہوئی تھی؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کہیں پیسہ لگاتے ہیں, میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, ایک دن سر پکڑے بیٹھا تھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی اسٹاک ایکسچینج میں میرے 7 کروڑ روپے ڈوب گئے. ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آؤ چل کے چائے پیتے ہیں. کہنے لگے ہیں تو نے میری بات دھیان سے نہیں سنی, میں کہہ رہا ہوں میرے 7 کروڑ ڈوب گئے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جس دن تو نے 7 کروڑ لگائے تھے اس دن تو نے مجھے نہیں بتایا کہ آج میں 7 کروڑ لگانے جا رہا, آپ ڈوب گئے ہیں تو مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ دیکھو ایسا ہی ہے, ایسا ہی سمجھ گئے ہوں گے. بالکل بالکل. اب وسعت آپ اور مبشر آپ دونوں خوش قسمت ہیں. پتہ ہے کیوں؟ آپ نے کام کیا ہے بی بی سی کے ساتھ زیادہ دیر, اور مبشر آپ کو میرے خیال ڈان کے ساتھ کوئی 20 سال ہو گئے ہیں, رائٹ. مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی دفعہ ڈان اسی ادارے میں آیا تھا, اور اب یہ نہ سمجھے کہ میں صرف اپنے ادارے کی بات سچ ہے, میں ایک ایسے ادارے سے آیا تھا جہاں پہ 4 مہینے تک ہمیں تنخواہ نہیں ملی تھی, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ, مجھے اوپر سے ڈنڈا پڑتا تھا کہ یار لوگ کام پہ کیوں نہیں آ رہے. میں رپورٹر کو کال کرتا ہوں جس کی 20,000 روپے تنخواہ ہے, میں کہتا ہوں یار تو کیوں نہیں آیا کام پہ؟ اس نے کہا بھائی میں گھر میں پیسے کھانا ہی نہیں ہے, میرے پاس تو رکشہ لینے کے پیسے نہیں. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ کنورسیشن. جب میں یہاں پہلے آیا تھا تو میں آج تک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یار پہلے کو تنخواہ کیسے مل جاتی ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. پوائنٹ از کہ جب پیسے آپ کے اوپر برس رہے تھے تو کیا وہ چیز ٹرکل ڈاؤن کی ٹو دا لوور امپلائیز؟ نہیں. جب کٹ پڑتا ہے وہ کس پہ پڑتا ہے؟ وہ 20,000 روپے کے کیمرہ مین, 25,000 روپے کے این ایل ای پر, جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے. اچھا, اگر بزنس ماڈل کا فالٹ ہے, ہاں, تو کیا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا سی ای او کو جواب دہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن وہاں نہیں ہوتا. میں نے یہ بھی وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ بھائی ہر دن آپ کال کرتے تھے فائنانس کو کہ یار کوئی آئیڈیا ہے کب تنخواہ آ رہی تھی,
اور باہر جاؤ تو مالک کی نئی BMW آپ کے سامنے کھڑی ہے. تو یہ بھی دس از آلسو اے پرابلم. آئی تھنک گوئنگ فارورڈ ایک تو ٹرم ڈاؤن تو ہوگا. مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان جیسے ملک میں 35-40 نیوز چینلز کیسے سسٹین کر سکتے ہیں یار. آپ اپنی اکانومی کا سائز دیکھیں اور ان کا سائز دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہی 35-40 چینل 7 سے لے کے 12 بجے تک ایک ہی ٹاپک ایک ہی طرح کے گیسٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو کیا فرق ہے؟ وائی ووڈ پیپل واچ اے سرٹن چینل اینڈ ناٹ واچ another چینل؟ کیا اس میں وہ تو ریموٹ ہے جو آپ کو لگ گیا، وہی چیز 40 چینلز کے اوپر چل رہی ہے. تو ہم نے بالکل اپنا کام بھی جو صحیح طریقے سے نہیں کیا کہ ہم نے کوئی ڈائیورسٹی دی ہی نہیں ویورز کو. ہم نے ایک طرح کا تاکہ ویور ہمارے لیے کھڑا ہو جائے، تاکہ ویور ہمارے لیے کھڑا ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ہم نے بھی کوتاہی کی اور میرے خیال میں یہ وقت ہے. اور یہ وقت جب یہ اتنے چینلز آئے تھے تب سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ایک وہ وقت آئے گا جب اس میں سے آدھے چینلز بند ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان کی اکانومی کے اندر اتنی پاور نہیں ہے یا اتنا بجٹ نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ سسٹین کر پائے. تو اب کیونکہ ہم ایوالو ہوئے وداؤٹ اینی سارٹ آف پراپر ٹریننگ، یا ہم نے کوئی ایسی ٹریننگ پہ انویسٹ HR پہ اس طرح سے انویسٹ نہیں کیا. ہم نے ٹاک شوز کے اوپر انویسٹ کیا جہاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپ نے بالکل ایسی جھگڑے ہو رہے ہوتے تھے. پھر پولیٹیشینز مطلب ہم نے اپنی ہم نے فیزیبلٹی جو ہے مفروضوں پہ بنائی، جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے. از اٹ اوکے؟ ایوالو اور ڈائی. تو بھائی بہت کہنے کو بات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وقت ہمارے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہا ہے، سرکاری اشتہارات کی طرح. لہٰذا آج خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.